السلام علیکم۔ حسب معمول ایک اور نئے تحقیقی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا دوست غلام محمد وامق اپنے پروگرام آزادی اظہار کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ایک چونکا دینے والے موضوع پر، یعنی غیر مسلم اور کافر میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر غیر مسلم اور کافر ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، تو سنیے اور غور فرمائیے گا۔ عام طور پر کافر اور غیر مسلم کے ایک ہی معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اور کافر کے مفہوم میں بہت زیادہ فرق ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ جیسے کہ غیر مسلم اسے کہا جائے گا جو اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی، یعنی غیر مسلم اسے کہا جائے گا جو اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین نہیں رکھتا اور اسلام کو صحیح مذہب نہیں سمجھتا۔ ان میں عیسائی، یہودی، بدھ مت، سناتن دھرم والے جنہیں عام طور پر ہندو کہا جاتا ہے، سکھ اور دیگر تابعین مذاہب اور عقائد والے شامل ہیں۔ یہ لوگ پرامن طور پر اپنے اپنے مذاہب پر، اپنے عقائد پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور کوئی شرانگیزی، فتنہ انگیزی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں ذمی قرار دیا گیا ہے، ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا گیا ہے، ذمی۔ ایسے تمام افراد سے جزیہ وصول کر کے ان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت پر فرض ہے۔ ایسے غیر مسلموں کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت پر فرض ہے۔ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کو مارنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آ جاتے ہیں کافر۔ یہ کافر کون ہے؟ کافر ہر اس شخص کو کہا گیا ہے، ہر اس شخص کو جو اسلامی نظام، یعنی نظام عدل، اسلامی نظام کہتے ہی نظام عدل کو ہیں۔ اگر عدل نہیں ہے تو اسلامی نظام نہیں ہو سکتا، چاہے اس میں کتنی سزائیں ہوں، ہاتھ کاٹنے کی یا کوئی بھی ہو، لیکن عدل لازمی ہے۔ اسلامی نظام کا مطلب ہے عدل کا نظام۔ تو جو اسلامی نظام یعنی نظام عدل کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اسلام کے نظریہ اور اسلام کے غلبے کا عملی طور پر انکار کرتا ہے، اسلام کے نظریے کا بھی انکار کرتا ہے اور اسلام کے غلبے کا بھی عملی طور پر انکار کرتا ہے۔ زبان سے تو کرتا ہی ہے، عملی طور پر بھی انکار کرتا ہے، اور علی اعلان اور در پردہ، علی اعلان بھی اور در پردہ بھی ہر ممکن طریقے سے مخالفت بھی کرتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسلام کے فروغ اور اسلام کی ترقی کو، اسلام کے فروغ اور اسلام کی ترقی کو روکنے میں ممد و معاون ہوتا ہے۔ اسلام کی روح اور اس کے غلبے کو
مٹانے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے ظالم و کافروں کے خلاف ہی ان لوگوں کو ظالم بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اور ان کو کافر بھی کہا گیا ہے۔ تو ایسے ظالم و کافروں کے خلاف ہی اسلام نے علل اعلان جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، غور کرنے کی بات ہے کہ جہاد غیر مسلموں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کافروں اور ظالموں کے خلاف جہاد ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت تک اپنی ناپاک سازشیں کرتے رہیں گے، لہذا قیامت تک ایسے تمام ظالموں یعنی کافروں کے خلاف جہاد اور قتال مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ایسے ظالموں میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ نام نہاد عیاش اور دنیا پرست مسلمان، جنہیں منافق بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ اور نظام عدل کے قیام کے لیے یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے وقت منافقین کو بھی راستے سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے، اور ایسے ہی تمام غداروں کو قرآن کی لغت میں کافر کہا گیا ہے اور ظالم کہا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے آپ میری عرضداشت پر غور فرمائیں گے۔ آج 26 نومبر 2021 اور جمعے کا دن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔